بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ تہجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب بندوں کے لیے بلاوا ہوتا ہے، ان سے ملاقات کا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس سے بات کرنے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے تہجد کی نماز کی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ جب ساری دنیا کے لوگ رات کو گہری نیندوں میں سو رہے ہوتے ہیں، تب اسی وقت رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جل اپنے اس محبوب بندے سے فرماتے ہیں کہ مانگ مجھ سے میرے بندے جو تو چاہتا ہے، جو تیری خواہش ہے بول مجھ سے، جو تیری حاجت ہے بیان کر مجھ سے، بے شک میں ہی ہر دعا کو قبول کرنے والا، ہر حاجت پوری کرنے والا ارحم الراحمین ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں اللہ ذوالجلال والاکرام دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار میں سن لوں۔ تو جو شخص اس وقت جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں اور اسے اس کی مانگی ہوئی ہر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتے، مگر ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری ہی بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے بے حد قریب ہیں، وہ ہماری ہر پکار، ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ دعا کی قبولیت میں ذرا سی دیری کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں رد ہو چکی ہیں، بلکہ ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا صحیح وقت آنے پر ہی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اور تہجد میں کی جانے والی دعائیں قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے پاس بلا کر خالی ہاتھ لوٹائیں، ایسا بالکل ممکن ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے وسوسے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان کراتے ہیں، اور ہم انہی وسوسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا اور ان سے مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ وہی دینے والی پاک ذات ہے اور وہی ہمیں عطا کریں گے، ضرور کریں گے۔ ہمیں بس مانگنے کا سلسلہ بند نہیں کرنا ہے، ہمیں مانگتے رہنا ہے، اور وہی دینے والا ہے کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو ضرور سنوں گا، اور تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگی جانے والی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ اپنی کن فیکون فرما دیتے ہیں۔ اس نماز میں نکلنے والا ایک آنسو، چاہے وہ ہماری آنکھ سے باہر بھی نہ نکلا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر مانگے جانے والی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور کیا پتہ کہ ہم جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے تہجد میں مانگ رہے ہیں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، انہی دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وسیلے بنا رہے ہوں اور آپ کے لیے معجزے تیار کر رکھے ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، قادر ہیں، قدیر ہیں، مقتدر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری مانگے جانے والی ہر دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کے ایسے انجام تک پہنچاتے ہیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے تہجد کی نماز کو پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوتے ہیں، اور ان کی مانگی جانے والی ہر دعا کو جن کا پورا ہونا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، اللہ کے کرم اور اس نماز کی برکت سے ممکن ہو جاتا ہے۔ اور جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کی برکت اور فضیلت سے آپ کے قسمت میں وہ چیز لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں اگر کچھ پانا ناممکن لگے تو تہجد کی نماز پڑھیں،
پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے اور اس میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔